اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان بہت ساری نعمتوں میں خوبصورت نعمت ایک عافیت ہے، تندرستی، ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ رہنا، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچے رہنا۔ اس عافیت کی دعا کب اور کب کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا وقت دعا کب کرنی ہے؟ جب انسان بیدار ہو تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِ۔ اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے روح کو مجھے واپس لوٹا دیا۔ اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ نکال لیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری دعا آپ کو عافیت میں کم مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ رات کو اٹھتے ہیں تو قیام اللیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے راوی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا دعا کیا کرتے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول اٹھ کے 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، اور پھر یہ کہتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ یا اللہ معاف بھی کر دے، ہدایت پہ ثابت قدمی بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، اور اللہ عافیت بھی عطا فرما، اور قیامت کی مشکلوں سے بچا لینا۔ یہ بھی دعا آخر میں کیا کر۔ تیسرا طریقہ دعا کا، ہر روز اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ ہم ہر روز وتر پڑھتے ہیں، وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3، 5، 7، 9، 11، 13 تک روایت ہے۔ وتروں کی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ یا اللہ ہدایت بھی دے دے اور عافیت بھی دے دے۔ وتروں میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور چوتھی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد۔ اذان ہو جائے اور جماعت کھڑی ہونے میں یہ جو 15 سے 20 منٹ یا 10 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے، اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر رد نہیں ہوتی تو پھر دعا کیا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیا کرو۔ کیا کہہ دیا کرو؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ 5ویں جگہ جہاں یہ دعا کرنی چاہیے، سجدوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر چکے ہوں گے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، واہدنی، اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی، اور میری کمیوں کو تائیوں کو دور فرما، وارفعنی، اور جہاں میرا مقام ہے مجھے اور اس سے اونچا کر دے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، جو بیچارے سر اٹھاتے ہیں سجدے سے پھر زمین پہ سر دے مارتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اتنی پیاری دعا، اتنی عظیم دعا، اور سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والی ہی قبول ہوگی۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 6ٹھی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کسی بندے کو کسی مصیبت میں دیکھو، وبا میں دیکھو، دکھ مصیبت میں دیکھو، دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا جو پڑھ لے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی اس کو بیماری ہوگی، اس دعا پڑھنے سے اللہ وہ بیماری سے تمہیں محفوظ کر دے۔ 7ویں جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، جب بیماریاں ہوتی ہیں تو موتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ جب قبرستان میں اللہ کے رسول جاتے تو وہاں یہ دعا پڑھ کے وہاں جاتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ وہاں سلام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سلام تحیہ، مسلمان زندہ کو سلام کہتا ہے، اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں، اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔
ایک ہوتا ہے سلام دعا، سلامتی کی دعا کرتے ہیں جیسے ہم قبرستان میں جا کے کرتے، اس کا جواب نہیں ہوتا اور نہ ہی مردے جواب دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سلام متارکہ، کوئی جاہل آپ سے الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی سلام ہے، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں۔ نسأل اللہ لنا والعافیہ، وہاں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکی، اللہ ان کو آخرت میں عافیت دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی عافیت دے، ان کی تو دنیا ختم ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 جگہ یہ بیان کی ہے، جب بستر کی طرف جاؤ تو تم یہ دعا کیا کرو تاکہ تمہیں عافیت سے نوازا جائے۔ اللہم انت خلقت نفسی، اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانت تتوفاہا، تو نے ہی اسے مارنا ہے، لک مماتھا ومحیاہا، اس کی زندگی، اس نفس کی، اس جان کی، اور اس کی موت وہ تیرے لیے ہی ہے۔ اللہم ان توفیتہا فاغفر لہا، اللہ اگر مجھے موت آ جائے سوتے وقت تو معاف کر دینا، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اللہ اگر میں زندہ رہوں تو پھر میری حفاظت کرنا۔ اللہم انی اسألک العافیہ، سوتے وقت یا اللہ میں عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں دعا اور 9ویں جگہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر روز صبح اور شام یہ دعا ضرور کیا کریں۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں عافیت مانگتا ہوں تجھ سے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی مانگتا ہوں۔ کس میں؟ فی دینی و دنیائی، اللہ میرے دین کی بھی عافیت ہو، میری دنیا کی بھی عافیت ہو، و اہلی و مالی، میرے اکیلے کے نہیں، میرے اہل و عیال، میرے بچوں میں بھی عافیت دے۔ یا اللہ صرف وہ نہیں، میرے مال و دولت، میرے کاروبار میں بھی عافیت دے۔ اللہم استر عورتی، اللہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو پردہ ڈال دینا۔ وآمن روعاتی، اللہ یہ سارے خوف جو چاروں طرف سے چھائے ہوئے ہیں مجھے امن دے دے، یہ دعا کریں صبح و شام۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے آگے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی، میرے دائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، وعن شمالی، اور میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، ومن فوقی، اوپر سے بھی کوئی وبا آ رہی ہے یا اللہ تو اس سے بھی میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ زمین دھنس جائے، مجھے اس سے بھی بچا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 198۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں۔ میں آپ سے بھی کہوں کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت، ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللهم اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اشفني، اللهم اشف أمي، اللهم اشف والدي، اللهم اشف أولادي، اللهم اهدهم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللهم اكتب لي الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843، سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہو۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ
وبحمده. اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جائے. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی، پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم. تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد، تو اس نے کہا اللہ کے پاس. کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں. کہتے ہیں پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دیں، خیر کی بات سکھا دیں. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا. آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی. سمجھت اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم. جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، اپنی سوچ کو، اپنی دانش کو مقدم کرے. جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص واضح گمراہی میں چلا گیا. آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کس نے سنا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف چند لوگوں نے سنا ہے. کون تھے محمود و ایاز؟ اب تو ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، یہ مبارک چہرے تو پڑھنے لکھنے والے ہیں. وہ سب وزراء بیٹھے تھے نا، وزراء کو بڑی کوفت تھی کہ ایاز کے ساتھ محمود کی بڑی جو ہے محبت ہے، تو انہیں کہ ہیرا تھما دیا، کہتے اس کو زمین پہ مارو.
تو سارے وزراء کانپنے لگ گئے کہ آپ نے اگر ہمیں مارنا ہی ہے، قتل کرنا ہے، تو آپ بہانہ تو نہ بنائیں، ہم یہ ہیرا کیسے جو ہے خزانے کا توڑ دیں۔ چلتے چلتے جب ایاز کے پاس پہنچے تو ایاز نے پکڑا اور زمین پہ دے مارا اور ہیرا توڑ دیا۔ کہا ایاز یہ کیا کیا؟ کہا آپ کا آرڈر تھا۔ اس نے وزراء کو سمجھانا تھا کہ ایاز مجھے پیارا اس لیے لگتا ہے، اس کو یہ کبھی سوچ نہیں آئی میرا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، آرڈر ماننا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اس کے حکم، رب کے حکم کی تعمیل میں کبھی لاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ سوچ میں پڑ جانا کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں قرآن پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں دین کے کام کروں کہ نہ کروں، یہ فیصلہ کرنا ہی اس وقت جو ہے اصل بہادری ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ ایک دن کھانا کھاتے کھاتے محمود نے ایاز کو ککڑی کا ایک ٹکڑا دیا اور آدھا خود لے لیا اور کھانے لگے تو بہت کڑوا تھا، تو ایاز سارا کچھ کھا گیا۔ کہتے ارے آپ نے کیسے کھا لیا؟ تو بہت کڑوا تھا۔ کہا جب میں نے منہ سے لگایا تو کڑوا تو تھا، لیکن میں نے سوچا یہ وہی ہاتھ دے رہا ہے نا جس نے ہمیشہ میٹھی چیزیں دی ہیں، اگر آج کڑوی آ گئی ہے تو ان کو نیگلیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے۔ رب کے حکم کی تعمیل تکبر کی وجہ سے، اپنی رائے کو مقدم کرنے کی وجہ سے، اپنی عقل کے اس وقت پیمانے اور پیرامیٹرز لگا لینا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، میرے اور آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم شریعت کو پیمائش کر سکے اور شریعت کو وزن دے سکے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ صحیح وہ ہے جس کو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات پہ میں اور آپ اتفاق کریں، کیا آپ کو اور مجھے اپنے بارے میں اتنا علم ہے جتنا اللہ کو علم ہے؟ مجھے بھی اپنے بارے میں اور آپ کو بھی اپنے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا میرے رب کو میرے اور آپ کے بارے میں علم ہے، کیونکہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں بنایا کس نے ہے؟ جو بنانے والا ہے اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے، میری ضرورت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے شر کیا ہے، کون سی اچھائی مجھے چاہیے، کس وقت چاہیے، کتنی چاہیے، یہ سارے اندازے اللہ تعالیٰ کے ہی صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں اسی پہ ہی اطمینان کرنا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی کہا کرتے تھے آپ کسی شخص کو کہو کہ لکھو کیا چاہتے ہیں، اپنی ساری توانیاں لگا کے وہ لکھ لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا لکھا اگر دکھا دے اللہ تعالیٰ تو وہ چیخ کے کہے گا مجھے یہ نہیں چاہیے جو میں نے لکھا ہے، مجھے وہ چاہیے جو میرے رب نے لکھا ہے، کیونکہ میری تو عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جو رب تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، جو رب تعالیٰ نے وہاں جنت کے ایسے ایسے تحائف رکھے ہیں۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ایسا خیال تک نہیں آیا جو رب تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی۔ تو اللہ عز و جلال نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا تو شیطان نے اس وقت ایک اللہ عز و جلال کے سامنے گزارش رکھی، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے تو دھتکار دیا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کروں۔ اللہ عز و جلال نے فرمایا تجھے اجازت ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم میری قسم اٹھا کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو صحیح راستے سے گمراہ کروں گا، میرے نیک بندے، میرے مخلص بندے تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص لوگ ہیں، جن کو رب تعالیٰ کی محبت ہوگی، جن کو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا یقین ہوگا، جو رب تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے شکنجے میں
نہیں آئیں گے۔ تو اللہ عز الجلال نے شیطان کو یہ کہہ دیا کہ تم نے میری قسم اٹھا کے یہ کہا ہے نا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو میں اپنی عزت کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور اپنے تقدس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جب تک ان کی زبان پہ استغفار رہے گا میں بھی ان کو بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے صرف معافی کا ہی پرمٹ جاری نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ تو شیطان نے اس وقت سے انسان کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ کون سے طریقوں سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے؟ آئیے اس تیسرے نکتے کے متعلق چند باتیں سنیے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ اچانک سے جو انسان کی زندگی میں دل میں خیال آتا ہے اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں۔ آپ پسند کریں گے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں؟ سب سے پہلی بات، اچانک سے جو دل میں خیال آئے اور فوراً نکل جائے اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تک شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ کہہ کر، اعوذ بوجہ اللہ کہہ کر اگر آپ وسوسے کو نہیں توڑتے تو تھوڑا سا وقت اور آپ کے دل و دماغ میں اس فکر، اس سوچ نے گزارا تو یہ وسوسہ ہم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فکر۔ یہ فکر کا روپ دھار لیتا ہے۔ آپ اس فکر کو بھی توڑ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ اس فکر کو بھی نہیں توڑتے تو یہ آپ کا ارادہ بن جائے گا۔ آپ کا ارادہ اگر بن گیا ہے آپ اس کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہادر بنائیے، میں نہیں کروں گا یہ کام، فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جائیے۔ اگر آپ اس ارادے کو بھی نہیں توڑتے تو یہ دل کے نہال خانے میں جتنے بھی رجحانات ہیں اس پہ غلبہ پا لیتا ہے اور یہ نیت بن جاتی ہے۔ آپ اس نیت کو بھی توڑ سکتے ہیں کہ میں نے برائی کی نیت کی ہے، میں نئی برائی کروں گا، اور طریقہ ایک ہی ہے، یا نوافل پڑھیے یا اللہ کا ذکر کیجیے۔ آپ اگر نیت کو نہیں توڑتے تو یہ آپ کا عزم بن جائے گا۔ آپ عزم جب کر لیں برائی کا پھر بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، اور چھوڑ دیں اس کو، رب تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ اگر آپ نے عزم کو بھی نہ توڑا تو یہ آپ کی زبان پہ الفاظ بن کے جاری ہو جائے گا، قول بن جائے گا۔ آپ کی زبان نے غلط بول بھی دیا، آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر آپ نے قول پہ بھی اصرار کیا، بار بار یہ باتیں کی غلط، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عز الجلال ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ فحش گوئی کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور فحاشی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے اگر قول کو نہ توڑا تو یہ آپ کا عمل بن جائے گا، آپ کا رویہ بن جائے گا، آپ کی زندگی کا زاویہ بن جائے گا۔ آپ اگر غلط کام کر بھی لیا، اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا، ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ 6 گھڑیوں تک تم نے بندہ مومن کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے۔ ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں۔ 6 گھڑیوں تک فرشتہ وہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید پلٹ کے آ جائے، شاید اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جائے، وہ نہیں لکھتا۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن هو نزع واستغفر وتاب ألقاها وإلا كتبت واحدة۔ اگر 6 گھڑیوں کے اندر توبہ انسان کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ عز الجلال فرماتے ہیں میں بغیر لکھوائے ہی اسے معاف کرتا ہوں۔ اگر آپ نے توبہ نہ کی، اس عمل کو جاری رکھا، تو یہ عمل آپ کی عادت بن جائے گا۔ عادت جب بن جاتی ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس عادت کو بھی
توڑا جا سکتا ہے جب انسان پختہ توبہ کرے. کیسے توبہ کرے؟ اچھا سا وضو کیجیے، 2 رکعتیں پڑھ لیجیے، 5 سے 10 منٹ کا یہ پروسیجر ہے. اکیلے کھڑے ہو کے دل لگا کے بغیر کسی سوچ کے 2 رکعتیں پڑھیے اور ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہ میں نادم ہوں، میں پریشان ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک تو مجھے معاف کر دے. رب تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. فرشتوں دیکھو میرے بندے کو آج یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے. اور پھر اللہ عز وجل اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك. میرے بندے جاؤ، تو نے سچی توبہ کر لی نا، جو کچھ بھی تم نے کیا جاؤ میں تمہیں آج سے معاف کرتا ہوں. رب تعالیٰ اس سے بھی معاف کر دیتے ہیں. بلکہ قرآن مجید کی آیت تو اتنی بڑی نوید سناتی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جو سچی توبہ کر لے اور بعد میں وعدہ کر لے آئندہ میں اللہ نیک کام کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ میں سے مجھے امید واثق ہے کہ سب ہی جانتے ہوں گے آئی ٹی کے متعلق. جانتے ہیں آپ؟ یہ بھی تو جانتے ہیں، بہت اچھا جانتے ہوں گے کہ آپ نے اگر کوئی لکھائی کی ہے تو فونٹ تبدیل کریں تو لکھائی چینج ہو جاتی ہے. کبھی میٹر بھی چینج ہوا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ لکھا ہو، فونٹ لگائیں تو بسم اللہ وہی اعوذ باللہ بن جائے. ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خط نستعلیق میں لکھا ہے، آپ فونٹ لگائیں خط رقہ میں ہو جائے گا، خط دیوانی میں ہو جائے گا. جیسے مختلف خطوط ہیں، لکھائی کے پیٹرن ہیں، انداز ہیں، یہ تو چینج ہو جاتے ہیں. اللہ کے پاس نظام کیا ہے؟ 60 سے 70 سال اگر کسی نے برائی کی ہے توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. صرف آخر فرشتوں نے لکھا ہے، کسی چیز پہ لکھا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب اس کو مٹانے کے لیے تو 70 سال پھر لگیں گے؟ نہیں، ایسی کمانڈ لگاؤ کہ یہ 70 سالہ گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سچی توبہ کر چکا اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دو، کنورٹ کر دو. یہ نظام اللہ عز و جلال کے پاس ہے. اور کتنا خوبصورت نظام ہے کہ انسان نے گناہ کیے ہیں، سچی توبہ کی، معاف بھی ہوگی اور اس کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. لیکن اگر آپ عادت کو بھی نہیں چھوڑتے میرے بھائی تو یہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی. فطرت ثانیہ دوسری فطرت. فطرت اولا کیا ہے؟ اسلام. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں. اس لیے عیسائی یہودی بچے چھوٹے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں ہوں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت ثانیہ ہے. 10 درجے طے کر کے جو برائی پہ لگا آیا تو اس کی برائی پھر فطرت بن جاتی ہے. اس کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے لیکن کسی کی فطرت چینج نہیں ہوتی. اس طرح کی عادت پکی ہو جائے اور فطرت تک جب انسان پہنچ جائے تو بہت کٹھن حالات ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بھی علاج رکھا ہے. یہ علاج کتنا دور ہے؟ جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے. جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے اتنا ہی اللہ عز و جلال کی رحمت سے آپ دور ہیں. آپ کا چہرہ زمین پہ رکھا نہیں ہے. رب تعالی سجدہ کرنے والے کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے بیان کرواتے ہیں. اقرب ما يكون المرأة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو انسان اس وقت لگتا ہے کہ جو سجدے میں ہوتا ہے.
اس لیے اللہ ذوالجلال نے جہنم کو یہ حکم دے دیا ہے، جو چہرہ سجدہ کرنے والا ہے تم اس کو کوئی نقصان نہیں دو گے۔ جہنم کی آگ اس انسان کے چہرے پہ حرام ہے جو سجدہ کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، توفیق دے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپرٹ ہیں، آپ کے سامنے آپ نے لیپ ٹاپ کھولا ہے۔ آج کل تو لیپ ٹاپ بہت دور ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں گلیکسی ہے اور نہ جانے کیا کیسے کیسے ایپلیکیشنز اور ٹولز اور کیا کیا چیزیں آگئی ہیں۔ آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے only 3 اور 5 سیکنڈ میں، اس سائٹ کو میں اوپن کروں کہ نہ کروں۔ آپ کے سامنے کوئی پکچر آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، اس کو میں کلک کروں کہ نہ کروں، only 3 سیکنڈ۔ یہ اگر آپ کنٹرول کر لے نہیں اور آپ فوراً اس کو بادر ہی نہ کریں، آپ اپنے آپ کو شیطان کے اس برائیوں کی دلدل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر پائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ میں بار بار کوشش کرتا ہوں لیکن بات نہیں بنتی، ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، دے دوں آپ کو۔ جب بھی کسی کو ذہن آئے کہ میں نے کچھ دیکھنا ہے تو جہاں بہت سارے لوگ اس کے ریلیٹیوز بیٹھے اس کے درمیان میں آ کے بیٹھ کے پھر کھول کے دیکھے، ٹھیک ہے؟ چھپ کے تو اکیلا ہوگا نا، کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کا رب پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک چرواہے کے پاس گئے اور چرواہے سے کہا ایک جانور مجھے دے دو، کہتے نہیں، کہتے کیوں؟ میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے، آپ قیمت لے لو۔ کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ کہا نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو جواب کہہ دوں گا۔ اسی لقمان حکیم جب فوت ہونے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جان ساری چیزیں اپنے ساتھ ہی لے جانی ہے، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ کہا بیٹا لکھو، بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیڈ روم میں تو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ دیکھتے ہیں؟ آپ کے اپنے کمرے میں تو ظاہر ایک نہیں ڈبل گیٹ بھی ہو سکتا ہے نا، ڈور بھی ہو سکتا ہے نا، اور وہاں تو آپ کے سسٹم بھی ہو سکتے ہیں کہ باہر کی آواز اندر نہ آئے، اندر کی آواز باہر نہ جائے، ریکارڈنگ سسٹم جیسے ہوتا ہے۔ پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کر لینا۔ کہاں جائے گا؟ اللہ کی زمین کے سوا کوئی اور جگہ ہے؟ پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وسوسہ یہ پہلا طریقہ ہے شیطان کا جس سے وہ انسان کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے، رب تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ شیطان انسان کو رب سے دور کرتا ہے تو اسلام کے اصول میں شک پیدا کرتا ہے۔ اسلامی اصول کیا ہے؟ رب کے بارے میں تشکیک، رسول کے بارے میں تشکیک اور قرآن و حدیث کے بارے میں شک پیدا کرنا، طرح طرح کے اشکالات پیدا کرنا، طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں لانا۔ حدیث کے الفاظ ہے شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے من خلق السماء، بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ تو انسان کہتا ہے ربی، ربنا، اللہ نے بنایا۔ پھر وہ ایک خیال پیدا کرتا ہے من خلق الارض، بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنائی۔ اچانک سے ایک سوال ذہن میں پیدا کرتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ تیرے رب کو کس نے بنایا؟ رک جاؤ، یہ خیال ہی شیطانی ہے۔ 3 کام کرو، فلینتہی، رک جاؤ، سوچنا بند کرو۔ دوسرا کام پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ شیطان سے بچ جائے۔ تیسرا کام لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے شیطان جو آپ کو اغوا کرنا چاہ رہا ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شیطان کے اس وسوسے سے بچنا جو اللہ کے بارے میں، جو قیامت کے بارے میں اور جو اللہ ذوالجلال کی ذات کے بارے میں سوالات پیدا کرتا ہے۔ حکم یہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات کی کنہ میں مت جاؤ۔ اچھا قبر کیسے ہے،
اس کے اندر کیسے فرشتے آتے ہوں گے میرا رب جانتا ہے۔ قیامت کا ماحول، جنت جہنم کیسے ہے، جیسے قرآن و حدیث نے بیان کر دی۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں رک کے، یوتھ کسی بھی معاشرے کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، کسی بھی معاشرے کے اندر یوتھ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مستقبل کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دینی ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ نہ جانے آپ میں سے کتنے لیڈرز بیٹھے ہیں، اور کتنے قوم کے رہبر و رہنما بیٹھے ہیں، اور کتنے اقتصادیات کے اندر کل کو عالمی منڈی میں نام پیدا کرنے والے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگی اور فیوچر کی پلاننگ کریں گے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ آپ اس عمر میں ہیں جس عمر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یوتھ کے سامنے آج یہ جملہ میں نے پیش کیا ہے کہ اسلامی اصولوں میں شک پیدا کرنا، یہ کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ سوالوں کے جوابات کے ساتھ میرے ساتھ شریک ہوئیے گا، ہوں گے انشاءاللہ۔ میں 4 کلمے بولنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے گا صحیح ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا کلمہ، ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی بری ہے کہ اچھی؟ جواب دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا جواب دیجیے۔ ویسے بریک فاسٹ کر کے آتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ سب سے پہلا جو جملہ بولا جاتا ہے ہمیں آزادی چاہیے، نو ڈاؤٹ آزادی ہونی چاہیے۔ دوسرا جملہ مساوات ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ مساوات کو پسند کریں آپ۔ تیسرا جملہ رواداری ہونی چاہیے، سنا کبھی؟ اور ہونی چاہیے۔ چوتھا جملہ ترقی ہونی چاہیے، اور ترقی ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں مسلمان زندگی کے ہر میدان میں سب سے آگے نظر آئیں۔ فرق کیا ہے؟ فتنہ کہاں ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یوتھ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک سب سے پہلا جملہ آزادی یہ ہے، میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھوں، میں آزادی کے ساتھ روزہ رکھوں، میں آزادی کے ساتھ تجارت کروں، میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کروں اسلامی اصولوں کی روشنی میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں، اپنے رشتہ داروں سے ملوں، اپنے دوستوں سے ملوں، یہ آزادی ہے۔ لیکن آزادی مغرب کیا دیتا ہے؟ غور کیجئے گا، قرآن مجید کو آپ دیکھتے ہیں وہاں بار بار لفظ آتا ہے عبد، بندہ غلام ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اس کو رب کی بات ماننی ہے اور آزادی لینی ہے۔ آزادی رب کی باتوں کو چھوڑ کر نہیں، رب کے احکامات کو مان کے آزادی لینا، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن نے عبد کا لفظ بولا، آپ بائبل کو اٹھائیں گے وہاں پہلے یہ لکھا جاتا تھا مین کائنڈ، اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی یہ تصور قائم کرتے تھے کہ اللہ کوئی ہے، گاڈ کوئی ہے۔ لیکن جب کانٹ آیا ہے، ریگارڈ آیا ہے، مستشرقین جو اورنٹیلزم کے شاہکار تھے، ہیوم نے سب سے آ کے یہ جملہ چینج کیا ہے، مین کائنڈ نہیں ہیومن کائنڈ۔ اور کیا کہنا چاہا؟ سوچ میری، ذہن میرا، ذہانت میری، جب میں سوچ سکتا ہوں تو فیصلہ بھی میں خود کر سکتا ہوں، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پسند ہے یہ آزادی؟ مغرب یہ آزادی چاہتا ہے۔ دشمن کے وار کو سمجھیے، رب تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگ شراب کو کہیں گے، اس کا نام اچھا بنا دیں گے۔ آج وہی بات ہے، مائے مقدس، پاک پانی۔ شراب اور پاک پانی یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پہ لعنت کی اور اس کے لیے 4 بڑے لفظ بولے۔ ام الخبائث، یہ خباثتوں کی جڑ ہے، ام الفواحش، یہ فحاشیوں کی جڑ ہے، اور ام الدا، یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ انسان جب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت تو قبول نہیں ہوتی۔ مغرب یہ آزادی چاہتا ہے، ہم کیا آزادی چاہتے ہیں؟ مسلمان کو کیا آزادی ہونی چاہیے؟ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ ہم نے اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی
تو وہ رب ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پہ قادر ہے۔ آزادی کو پسند کرنا چاہیے، لیکن وہ آزادی جو میری اور آپ کی عقل مانتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی آزادی دے، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں عزت کے ساتھ جائیں، لوگوں کو یہ علم ہو یہ مسلمان ہے، یہ آزادی ہے۔ اپنے من کا غلام بن کے آزادی لینا یہ مغرب کی آزادی ہے، یہ مسلمانوں کی آزادی نہیں ہے۔ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ بولیے۔ سورج غروب ہوتے یہ ضرور پیغام دیتا ہے، میں بھی جب مغرب کا رخ کرتا ہوں نا تو غروب ہی ہوتا ہوں۔ اگر آپ مغرب کے پیچھے آئیں گے تو آپ کی عظمت غروب ہو جائے گی۔ مغرب میں سورج طلوع اس دن ہوگا جس دن قیامت آنی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے آج مغرب سے طلوع ہو جا۔ دوسرا نعرہ کون سا دوسرا نعرہ تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ مساوات۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ کیا ہوتا ہے؟ برابری۔ آپ برابری پسند کرتے؟ بولیے۔ میں یہ بات آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کل کو آپ کسی فیکٹری کے مالک بن جائیں، آپ کو پسند ہوگا کہ جتنے ورکر کام کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے پارٹنر ہوں؟ بولے تو پھر آپ مساوات تو پسند نہیں کرتے۔ ہاں بہت اچھا بولا آپ نے، مساوات کو آپ پسند نہیں کر رہے۔ پھر آپ چاہیں گے جتنے سارے بیٹھے ہیں آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں ایک ہی وقت میں؟ وقفے سے بن سکتے ہیں نا؟ پسند ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ مساوات برابری ہونی چاہیے۔ کہاں؟ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام دین عدل ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ اسلام کے جو اصول ہیں وہ دین عدل ہے، جو جس مرحلے میں ہے اس کو پورے حق ملے۔ ایک پرائم منسٹر ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے، ایک رعایا ہے اس کے بھی پورے حقوق ہیں۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر کیا جائے، یہ اسلام کا اصول نہیں۔ یہ صرف اولاد کے اندر ہے کہ آپ کے 6 سے 7 سے 8 سے 9 10 بیٹے بیٹیاں ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے برابری کریں۔ آپ ایک کو ایک لینڈ گفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لینڈ گفٹ کرتے وقت سوچنا ہے میں نے دوسرے کو دی ہے کہ نہیں دی۔ ایک کو آپ مکان جو ہے وہ بائے کر کے دے رہے ہیں، دوسرے کو بھی سوچیں دیا ہے کہ نہیں دیا۔ یہاں آپ کو سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات کرو، جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری پوری اولاد آپ کی خدمت برابری میں کرے، آپ کو احترام دے۔ مساوات یہاں ہوگی۔ اگر مساوات کا اصول ہو کسی کو اللہ نے 7 یا 6 فٹ کا قد دیا ہے اور کسی کا 4 فٹ کا قد ہے، مساوات کیسے ہوگی؟ وہ 2 فٹ کاٹ دے؟ بولیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا اس جو ہے 4 فٹ کے آدمی کو ہم 6 فٹ تک لے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے، جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے۔ میں تو نہیں کہتا، لیکن ایک بات بیان کی گئی سنا دیتا ہوں۔ بمنطق المساواة، لکھنے والے لکھتے ہیں اگر مساوات کا اصول دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو بمنطق المساواة تو ہوگا کیا جو ہم نہیں کر سکیں گے، کہ بہت سارے دانش مند یہ کہیں گے کہ 1 سال تو عورت کو بچہ جننا چاہیے تو 1 سال مرد کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ہو سکے گا؟ بمنطق المساواة۔ اسلام کہتا ہے عدل کرو، اولاد میں برابری مساوات کرو۔ مغرب کے سامنے عدل کیا ہے، مساوات کیا ہے، جو نعرہ بار بار میں اور آپ سنتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے، سارے مل جائیں ایک نبی نہیں بن سکتا۔ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ لاکھوں تابعین مل جائیں ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ پہنچ سکتے ہیں؟ بلکہ ابو الدرداء کی روایت سنیے، ساری دنیا نیکیاں کر لے، ایک گھڑی جو صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میرے اور آپ جیسے اگر کھربوں لوگ جمع ہو جائیں ایک تابعی بن سکتا نہیں۔ یہ درجات ہیں۔ مغرب کہتا ہے مساوات کا معنی یہ ہے نبی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو یا عام شخص ہو یا کوئی نعوذ باللہ کافر ہو، سب برابر ہیں۔ برابر ہیں، یہ ہے مغرب کی مساوات۔ اس وار کو سمجھیے، اسلام کے اندر شک پیدا کرنے کے یہ وار ہیں۔ تیسری بات رواداری ہونی چاہیے۔ رواداری کا کیا مفہوم ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ہم نے تو آپ سے اس طرح کی باتیں لینی ہیں۔ رواداری کس کو کہتے ہیں؟ ٹالرنس، بہت اچھا لفظ بولا، برداشت۔ آپ کسی بھی معاملے میں ٹالریٹ کریں، سماحہ، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ کہاں؟ مسلمانوں کے درمیان یا کافروں کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان۔ جہاں پہ ضرورت ہو
اچھا لفظ ہے، یہ الگ بات ہے کہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ رواداری کا مفہوم اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ مسلمان ظلم بھی کرے، معاف کر دو، ٹالریٹ کرو، کوئی گالی دے آپ اس کو دعا دو، معاف کر دو، لیکن کافر آپ کو تہہ تیگ کر دے آپ ٹالریٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ بولے نہیں۔ رواداری کا مفہوم اسلام کا آپ نے سمجھا، معاشرے کے اندر محبت، احترام، اخلاق، نرمی کو عام کیا جائے، معاف کرنا سیکھیے۔ سب سے افضل ایمان یہ ہے الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، یہ سب سے افضل ایمان ہے۔ لیکن مغرب کیا کہتا ہے؟ تورات بھی آسمان سے آئی، انجیل بھی آسمان سے اتری، قرآن بھی آسمان سے اترا، تو مطلب یہ نکلا تینوں کتابیں تو آسمان سے آئیں، تو تینوں کتابیں اکٹھی ہی پرنٹ کروا دیتے ہیں۔ پھر مسلمان اور عیسائی اور یہودی بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی دشمنی ہونی چاہیے۔ یہودی ایک دن میں 1,00,000 مسلمان بھی مار دیں تو برداشت ہی کرنا چاہیے، بولے۔ عیسائی اگر جو ہے وہ ذبح کر دیں 1,00,000 لوگوں کو، برداشت ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے یہ برداشت۔ جو شخص اپنے حفظ کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایتھکس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو جملہ کہنے والے نے کہا تھا، وہ کہا کرتے تھے جو شخص اپنے دین اور وطن کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے دین اور وطن کی طرف نسبت کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان کو ذبح کروا لینا اور پھر کہنا کہ مسلمان اور کافر بھائی بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہاں تفرقے ختم کیجئے، احترام کو غالب کیجئے، سب مسلمان بھائی ہیں، کسی پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگائیے، ٹالریٹ، کسی کی بات کو برداشت کیجئے، احترام دیجئے اور عزت دینا سیکھیے۔ آپ کو بھی اللہ عزت دے گا جب آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیے، کسی کی پگڑی کو مت اچھالیے، بلکہ خاموش ہو جائیے۔ بڑے کا احترام کرنا تو اسلام نے سکھایا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر یہ ایک ہیں، یہ رواداری اسلام کی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو اگر کوئی گالی دے دے کہ آپ حرام کی اولاد ہیں، پسند ہوگا آپ کو؟ تو جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ یوسف النجار کی نعوذ باللہ مریم علیہ السلام سے دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں پیدا ہوئے، تو یہ نبی تو نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہیں، تو آپ کو پسند ہے؟ یہ اس کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ آپ 25 دسمبر کو آپ کیک ان کو پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے پیغمبر کو اس طرح کے الفاظ بولے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات، چوتھا نعرہ جو لگایا جاتا ہے وہ لگایا جاتا ہے ترقی ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، اور میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایسی ترقی دے جو دنیا کے لیے مثالی بن جائے، آپ کو ہر میدان میں ترقی نصیب فرمائے۔ لیکن ترقی کس کو کہتے ہیں؟ عالمی منڈی میں صفِ اول کے تاجر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن صفِ اول کے نمازی بھی تھے۔ یہ ہے ترقی، آپ رب کے احکامات کو مان کر دنیا کی چوٹی تک پہنچے۔ لیکن مغرب جس ترقی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بس اچھا مکان ہو، اچھی سیلری پیکج ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، میرے اثاثہ جات اچھے ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، رب کو یاد کروں یا نہ کروں، مجھے پتا ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کہ رکھنا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ یہ ترقی نہیں، یہ تو ان لوگوں کی ترقی کی بات ہے جن کا رب سے تعلق نہیں ہوتا۔ مسلمان یہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن اس سے پہلے نماز بھی ہو، رب کی یاد بھی ہو، رب کا ذکر بھی ہو، اور یہ ساری نعمتیں کیا اس سے بھی زیادہ ہوں، تو یہ ترقی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان تیسرا جو وار کرتا ہے اور اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، عبادت سے غافل کرتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک
حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان جب کسی پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے محروم کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے تو پھر ان انسانوں کو اپنی جماعت میں، اپنے گروہ میں وہ شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے محروم ہونے والا انسان پھر شیطان کے شکنجے میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تمہیں جہاں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے وہاں اللہ کی عبادت سے بھی روکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے نماز چھوڑیں، کسی طریقے سے نماز میں سست ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جہاں سستی پیدا کرتا ہے وہاں بے حیائی کو خوبصورت بنا کے، باطل کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور چوتھا اس کا جو بڑا وار ہوتا ہے، برے لوگوں کی صحبت کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھیں گے، جو شراب نوشی کریں گے، جو شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو سنیے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کو انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، قرآن میرے پاس تھا، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کیا، میں نماز تو پڑھتا تھا، اس دوست نے مجھے اس دین سے دور کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ بات تو دوست کی ہو رہی تھی قرآن میں، اس شیطان کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دوست جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہی تو ہے، اس سے بچیے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر الی من یخالل، غور کر لیا کرو آپ کس کو دوست بنانے جا رہے ہو۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھیں گے اسی کی عادات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ لا تسأل عن قرینہ، لا تسأل عنہ وسل عن قرینہ، وکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھیے، جیسے دوست ہوں گے ویسا وہی ہوگا۔ قل لمن تعاشر قلت من انت، مجھے اتنا بتاؤ تم بیٹھتے کس کے ساتھ ہو، کہنے والا کہتا ہے میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے، اچھا دوست کستوری والا ہے اور برا دوست بھٹی میں پھونک لگانے والا۔ کستوری والے کے پاس اگر آپ جائیں، یا تو اما ان یحزیک، آپ کو گفٹ دے گا کستوری، اگر وہ گفٹ نہیں دیتا آپ خرید لیں گے۔
गिफ्ट से भी आपको खुशबू आई, आपने खरीद ली कस्तूरी तब भी खुशबू आई। नहीं तो कस्तूरी वाले के पास बैठने से जब तक आप बैठे रहेंगे आप खुशबू में मुअत्तर रहेंगे। अच्छे दोस्त के पास जब आप जाते हैं, अच्छा दोस्त आपको अच्छी नसीहत करता है या आप उससे कुछ सवालात करके पूछ के कुछ रहनुमाई ले लेते हैं, और नेक लोगों के पास बैठने से भी अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है। और बुरा दोस्त उस फूंकने में फूंक मारने वाला है जो आग जला रहा है, आप उसके पास जाएंगे या तो चिंगारी उड़ेगी, आपके लिबास को जला देगी, नहीं तो धुआं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बुरा दोस्त भी ऐसे ही होता है, या तो आपको अपनी बुराई में लपेट लेगा, बुरा बना लेगा, नहीं तो आपको जिल्लत तो सहनी पड़ेगी। और आज तो हकायक ये बताते हैं कि अगर 3 बजे कोई शख्स मस्जिद का रुख कर रहा हो ना तहज्जुद पढ़ने, और कुछ चोर भी जा रहा हो, ना उसको पता ये कौन है ना उसको पता ये कौन है, और चोरी हो जाती है, तो FIR में नाम किसका आता है? दोनों का। क्यों? हालांकि वो बेचारा तहज्जुद पढ़ने मस्जिद जा रहा है, मामूली से साथ की वजह से भी उसको मुसीबत आ जाती है। इसलिए 5वां तरीका जिससे शैतान अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल की रहमत से इंसान को दूर करता है, वो घरों को खराब करता है, मियाँ बीवी की लड़ाई करवाता है, मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात को खराब करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान अइस अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब, शैतान मायूस हो गया, जजीरा अरब के लोग शैतान की पूजा नहीं करेंगे, वलकिन बित्तहरीश बैनहुम, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बातें कर करके लड़ाइयां करवा देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने अपना तख्त बनाया हुआ है, पानी पे रखा हुआ है, सुम्मा युबइसु सराया, फिर अपने चेलों को भेजता है, फिर वो रिपोर्ट देते हैं। हदीस लंबी है, सही मुस्लिम की रिवायत। एक जब आके कहता है फ़अलतु कज़ा व कज़ा, आज मैंने इतने कत्ल करवा दिए, तो शैतान इबलीस कहता है मैं सनाते शैअन, क्या किया? मुसलमानों की तो अकीदे बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं बच्चे 2 अच्छे नहीं, जितने भी हों उतने ही अच्छे हैं। आपने कितने कत्ल करवाए हैं? 100। अल्लाह ताला ने उनको कितने हजारों बच्चे दे दिए, तुमने क्या किया? वो बैठ जाता है। दूसरा कहता है फ़अलतु कज़ा व कज़ा, मैंने ये किया, क्या किया? कहते चोरी करवाई। कितनी चोरी हुई है? मुसलमान ताजिर सच बोलते, झूठ नहीं बोलते। तुमने चंद लाख की चोरी करवाई, उनको करोड़ों के प्रॉफिट्स अल्लाह ने दे दिए, तुमने क्या किया? एक शैतान उठ के जब ये कहता है मैं तरक्तु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इम्राअती, मैं सुबह से लगा हुआ था, खामिन को कहता था वो छोड़ो इसे, फिर शादी हो जाएगी, फिर क्या है, औरतें बहुत, और उसको कहता था क्या तुमने मुसीबत पार रखी है, छोड़ो इसे और शादी हो जाएगी। अब खामिद अपने घर में है, बीवी अपने घर में है, उस वक्त शैतान इबलीस अपने तख्त से खड़ा होता है, फयुक़ब्बिलु फयल्तज़िमु, उस शैतान को अपने सीने से लगा के उसको बोसा दे के कहता है निअमर रजुलु अंत, जो काम तुमने किया किसी ने नहीं किया। खानदानों को तोड़ना, घरों में लड़ाइयां करवाना, इससे शैतान राजी होता है, रहमान राजी नहीं होता। आइए चौथा नुक्ता, वैसे तो बहुत सारे और भी तरीके शैतान के, नाहक गुस्सा दिलाएगा, फजूल खर्ची करवाएगा, फकीरी का खौफ दिलाएगा और कहेगा कि आपका क्या स्टेटस है, इसको बुलंद करो, बुराई करके, ये सारे के सारे शैतानी वार हैं। इलाज क्या है? आप पसंद करेंगे इन इलाजात को साथ साथ याद करना? वैसे तो आपका माशाल्लाह हाफिज़ा मुझे लगता है बहुत अच्छा है, इसलिए आप लिखते नहीं हैं। इमाम बुखारी थे ना, तो जब वो उस्ताद बोलते तो वो लिखते नहीं थे, तो साथी कहने लगे मा लहू ला यक्तुब, इसको क्या ये लिखता क्यों नहीं है? तो वो अपने हाथ से ही उंगली पे इस तरह लिखते रहते, तो अल्लाह ने उनको बड़ा हाफिज़ा दिया था। तो एक शख्स ने कहा ये क्या तमाशा है, हम सब लिखते हैं, लिखता ही नहीं है। तो आखिर उनको क्या करना पड़ा कि अच्छा जो तुमने हदीस से लिखी हैं वो खोलो। 15,000 हदीसें उन्हें जुबानी वो सुना दी जो उन्होंने लिखी हुई थी। तो मुझे भी उम्मीद है कि ये सारा दर्स आपके जहन में लिखा जा रहा है और आप जरूर सबके सब डॉक्टर साहब को लिख के दे देंगे, क्योंकि ऐसे ही होगा, इसलिए लिखने न रहे। इलाज क्या है? वसवसा हो, शैतान का कोई भी हथकंडा हो, पहला इलाज मेरे भाई अपने आप को अल्लाह की जमानत में ले जाइए।
رب سے گزارش کیجیے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیرے سوا مجھے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیسے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور آپ آ سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ دوسری بات، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور شیطانی وسوسہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو نماز اور تلاوت بھلا دیتا ہے، تو آپ یہ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزر۔ یہ پڑھنے سے آپ اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، شیطان خیالات نہیں لائے گا۔ تیسری بات، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ آپ کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھا جائے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے غصہ دلا دیا، اور جس کو غصہ دلایا اس نے اٹھ کے اپنے بازو کھولے اور وضو کرنے لگ گئے۔ پہلے جب بازو کھولے تو ہم خوفزدہ ہو گئے کہ لڑائی ہوگی، جب وہ وضو کرنے لگ گیا تو ہم نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑیں گے، تو وضو کر کے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں سنو، میرے دادا عطیہ نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، نہیں غصہ جاتا تو وضو کر لے۔ ویسے تو یہ بھی حدیث ہے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن گراؤنڈ اور ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ بندہ لیٹا بھی ہو غصہ آئے تو اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھی جگہ، جب آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کاغان کی وادی میں جائیں یا کسی جگہ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں جائیں۔ کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ پڑھ کے آپ کسی جگہ بیٹھیں گے، رب تعالیٰ کے فضل سے جب تک آپ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ جن تو دور کی بات ہے، شیطان تو دور کی بات ہے، موذی چیز بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ دعا تو سکھاتا تھا، زندگی میں ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھنا بھولا، اس دن ہی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیے اعوذ باللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جن جو ہیں شیاطین اور جنیوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو جنوں سے خوف تو نہیں آتا؟ نہیں آتا، پکی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی جن بیٹھا اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، آپ زندگی میں خوف کھائیے گا بھی نہیں، بہادر بنیے۔ اور کتنے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھتے تو جن واقعی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ پاک رہتے ہیں، بابوز رہتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی جن آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں بھائی آپ اتنے پریشان ہو، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی بریکنگ نیوز دیکھی یا سنی ہے کہ 4 جن آئے گجرانوالہ میں اور 6 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بہادر ہونا چاہیے۔ کیسے بہادری آئے گی؟ یہ دعائیں پڑھنے سے، صبح شام کے اذکار پڑھنے سے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام یہ دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور یہ پڑھا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما جو اللہ کے رسول کے پھول تھے، جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ دونوں بیمار تھے اور دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آج پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ پڑھ کے دم کیجئے اعیذکما
بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ نے یہی کلمات پڑھ کے دم کیے. فقام یلعبان، دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے. اپنے بچوں کو بھی اللہ کی ضمانت میں دیجئے، اللہ کی پناہ میں دیجئے. اور ساتھ جبریل نے کہا کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کو یہی دم کیا کرتے تھے. ساتواں طریقہ، اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، بے چینی ہو، خوف ہو، فرسٹریشن کا شکار ہیں اور آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، تو آپ فوراً اپنی زبان پہ یہ کلمات لائیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ کلمات پڑھنے سے رب تعالیٰ بے چینی بھی ختم کرتے ہیں، خوف بھی ختم کرتے ہیں. فرسٹریشن کا شکار لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ضمانت میں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کتے کے بھونکنے کی آواز سنو یا گدھے کے بولنے کی آواز سنو، فوراً کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس وقت ہی آوازیں نکالتے ہیں جب یہ شیطان کو دیکھتے ہیں، تاکہ تم شیطان کے تسلط سے بچ جاؤ. ومن صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ. اور اگلا طریقہ جس سے آپ رب کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، صبح کی نماز با جماعت ادا کیجئے. وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امانت میں ہوتا ہے جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے. اگر آپ کو خواب آیا ہے تو یاد رکھیے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر برا خواب آئے تو 3 کام کیجئے. پہلا کام، اٹھ کر بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ تھوک دیجئے اور یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تیسرا کام، صدقہ کر دیجئے، آپ کو اللہ عز و جلال محفوظ فرمائیں گے. اور یہ خواب کسی کو مت بتائیے الا علی عالم او ناصح، یا کسی عالم کو بتائیے یا اس کو جو آپ کو شریعت کی روشنی میں نصیحت کر سکتا ہے. کسی ایسے انسان کو بتائیں گے، وہ آپ کے خواب سن کے خوش بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوا آپ کو خوف زدہ خواب آئے. نہیں، شریعت کی روشنی میں آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی ناصح کو بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی امانت، ضمانت اور پناہ میں چلا جاتا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان والشرک. یہ الفاظ جو پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ 24 گھنٹے اس کی شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا اگلا طریقہ جو بیان کیا ہے، رات کے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنہ الا ان يموت. جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن فوت ہوگا وہ جنتی مہمان ہوگا. اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جو رات کو پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح. رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ، ایک نگران